کراچی کے مختلف مقامات پر مذہبی جماعت کے دھرنے جاری۔ مختلف شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ نمائش چورنگی پر مرکزی دھرنا ابو الحسن اصفہانی روڈ پر عباس ٹاؤن کے سامنے دونوں سڑکیں دھرنے کی وجہ سے بند۔ نارتھ ناظم آباد 5 اسٹار چورنگی یونیورسٹی روڈ پر شاپنگ سینٹر کے سامنے بھی دھرنا۔ شارع فیصل کالا چپرا کے سامنے 2 سڑکیں دھرنے کی وجہ سے بند۔ ملیر 15 پل کے قریب بھی دھرنے کے باعث دونوں ٹریک بند۔ سرجانی ٹاؤن روڈ شاہراہ پاکستان پر انچولی کے سامنے بھی مظاہرین موجود۔ گلستان جوہر کامران چورنگی ناظم آباد نمبر 1 پر بھی دھرنا جاری۔ نیشنل ہائی وے ٹاؤن شپ کے دونوں سڑکیں بند۔ کورنگی 2.5 نمبر پاور ہاؤس چورنگی پر بھی مذہبی جماعت کا دھرنا جاری۔ کے بارے میں جو افواج پاکستان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بڑا واضح ہے، غیر مبہم ہے اور مستقل ہے کہ 9 مئی افواج پاکستان کا مقدمہ نہیں، یہ عوام پاکستان کا مقدمہ ہے۔ انصاف کا سلسلہ اس وقت تک چلے گا جب تک 9 مئی سے جڑے منصوبہ ساز اور اصل گھنونے کرداروں کو آئین اور قانون کے مطابق کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے۔ افواج پاکستان کا ہر حکومت کے ساتھ ایک سرکاری اور پیشہ ورانہ تعلق ہوتا ہے۔ ہمارے لیے تمام سیاسی پارٹیز اور تمام سیاسی لیڈرز قابل احترام ہیں۔ جو سیاسی پارٹیز کے درمیان مذاکرات ہیں ان کے مابین مذاکرات کرنا اور اس پہ کوئی جواب دینا یہ سیاسی پارٹیوں کا استحقاق ہے۔ ہاں، ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ یہ خوشائند بات ہے کہ سیاستدان مل بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے اپنے اختلافات اور مسائل کو حل کریں، نہ کہ انتشاری اور پرتشدد سیاست کریں۔ 9 میں پاکستان کا نہیں، عوام پاکستان کا مقدمہ ہے۔ انصاف کا سلسلہ 9 میں منصوبہ سازوں کو کیفر کردار تک پہنچانے تک جاری رہے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس۔ کہا کسی سیاسی لیڈر کی اقتدار کی خواہش پاکستان سے بڑھ کر نہیں۔ 9 نومبر سازش کے پیچھے سیاسی دہشت گردی کی سوچ تھی۔ فیض حمید کا کورٹ مارشل حساس معاملہ ہے۔ ہر فوجی آفیسر کے لیے ریاست اور افواج مقدم ہیں۔ اگر کوئی آفیسر سیاست کو ریاست پر مقدم رکھے گا تو جواب دینا پڑے گا۔ کوئی فریق اپنی مرضی مسلط کرنے پر تلا ہوا تو اس سے کیا بات کی جائے۔ مزید کہا فوج کا ہر حکومت کے ساتھ ایک سرکاری اور پیشہ ورانہ تعلق ہوتا ہے۔ اس تعلق کو سیاسی رنگ دینا مناسب نہیں۔ سیاستدانوں کا اپنے معاملات مل بیٹھ کر حل کرنا پاکستان اور افغانستان جو ہے وہ ہمارا برادر پڑوسی اسلامی ملک ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ خارجیوں کو اور دہشت گردوں کو پاکستان پر فوقیت نہ دے۔ اگر افغانستان کی سرزمین میں فتنہ الخوارج کے جو لیڈران ہیں، ان کے جو تربیتی مراکز ہیں، ان کے جو رابطے ہیں وہ آزادی سے آپریٹ ہوتے رہے تو کیا ہم بیٹھ کر یہ تماشا دیکھتے رہے؟ رواں سال مجموعی طور پر دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف 59,775 مختلف نوعیت کے کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے ہیں۔ 925 دہشت گردوں باشمول خوارج کو واصل جہنم کیا گیا۔ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ 2021 میں جب فتنہ الخوارج کی کمر ٹوٹ گئی تھی اینڈ اٹ واز آن دی رن، تو اس وقت کس کے فیصلے پر بات چیت کے ذریعے ان کو ری سیٹل کیا گیا اور آباد کیا گیا؟ 2021 میں دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ گئی۔ سوال یہ ہے کس نے کس کے فیصلے پر انہیں دوبارہ آباد کیا؟ فورسز غلط فیصلوں کے دھبے اپنے خون سے دھو رہی ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا آرمی چیف واضح کر چکے ہر پاکستان کی جان اور حفاظت افغانستان سے مقدم ہے۔ افغان حکام خارجی دہشت گردوں کو پاکستان پر فوقیت نہ دیں۔ دہشت گردوں کو قابو کرنے کے لیے کئی بار کہا نہ کریں تو کیا تماشا دیکھیں۔ کورم میں قبائلی اور زمینی تنازعات کا معاملہ ہے، صوبائی حکومت اور مقامی سیاست دانوں نے حل کرنا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے نیوز کانفرنس میں کہا بھارت کے خطے میں ناپاک عزائم سے بخوبی آگاہ ہیں، خطے میں اجارہ داری کے لیے بھارتی اقدامات سے واقف ہیں۔ انڈیا نے رواں سال سیز فائر کی 25 خلاف ورزیاں کی۔ مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام کے ساتھ ہر فورم پر کھڑے ہیں۔ افغانستان سے پاکستان پر حملے ناقابل قبول، یہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے۔ کالا دھم ٹی ٹی پی اب بھی افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہے۔ افغان حکومت اپنی سرزمین سے ٹی ٹی پی کی کارروائیاں روکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس میں اظہار خیال۔ کہا افغان حکومت کا ٹی ٹی پی سے متعلق دوہرا معیار نہیں چلے گا، ٹھوس حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ بہتر تعلقات اور ٹی ٹی پی کو کھلی چھٹی بیک وقت ممکن نہیں۔ خطے میں امن کے لیے افغانستان سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔
بانی پی ٹی آئی بہانہ ایٹمی پروگرام و میزائل ٹیکنالوجی اصل نشانہ. جو لوگ اسرائیل کی آواز اٹھاتے ہیں وہی بانی کے لیے بھی سرگرم ہیں. ان کو کسی قیدی سے سروکار نہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا گڑی خدا بخش میں خطاب. کہا پاکستان کے خلاف عالمی سازش پکڑی گئی, سب کو ایک ہونا ہوگا. ہم سلیکٹڈ ہیں نہ ہی فارم 47 والے. حکومت کے پاس یک طرفہ فیصلوں کا مینڈیٹ نہیں. اس طرح حکومتیں نہیں چلتی. حکومت سے معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوا. بلاول بھٹو نے مزید کہا جب ہمارے پاس آئے تو ہم نے کہا ایسا نہ ہو آپ ووٹ لے کر آنکھیں پھیر لیں. ماضی میں ایک سیاستدان نے کہا تھا جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو پیر پڑتے ہیں, مصیبت سے نکل کر گلا پکڑ لیتے ہیں. مشکلات نئی نہیں, ملک کو مسائل سے نکالیں گے. آپ سے بھی کہتا ہوں کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں. صدر آصف علی زرداری کا بے نظیر بھٹو کی برسی پر گڑی خدا بخش میں جلسے سے خطاب. کہا ہم مشکلوں سے لڑنے کے عادی ہیں. آپ کا پانی اور گیس کہیں نہیں جائے گا. جو جس کا حق ہے وہ اس کو ملے گا. کے پی, پنجاب, بلوچستان اور سندھ کو بھی ان کا حق ملے گا. عوام کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. میں سب کچھ دیکھ لوں گا. دنیا بدل ضرور رہی ہے مگر تبدیلیاں ہمیں فائدہ دیں گی. پارا چنار میں شہریوں کی مشکلات کم نہ ہوئیں. راستوں کی بندی سے اشیاء خورنوش اور ادویات کی قلت. صوبائی حکومت کی ہیلی کاپٹر سروس جاری. اشیاء خورنوش اور ادویات بھی پہنچائی گئیں. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کرم کے شہریوں کو درپیش مشکلات کا بخوبی احساس ہے. کوشش ہے عوام کو درپیش مسائل جلد سے جلد حل ہوں. بیرسٹر سیف بولے کرم میں قیام امن کے لیے فریقین کا جرگہ جاری ہے. توقع ہے 1-2 روز میں معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے. معاہدے کے تحت جس علاقے میں حملہ ہوگا وہاں کے لوگ ذمہ دار ہوں گے. سینچورین ٹیسٹ کا آج تیسرا دن. پاکستان 3 وکٹ پر 88 رن سے دوسری اننگز کا دوبارہ آغاز کرے گا. بابر اعظم 16, سعود شکیل 8 رنز بنا کر کریز پر موجود. سائم ایوب اور شان مسعود نے 28 رنز بنائے. جنوبی افریقہ کی ٹیم پہلی اننگز میں 301 رنز پہ آؤٹ ہو گئی. خرم شہزاد اور نسیم شاہ نے 3 وکٹیں حاصل کی. 2 کھلاڑیوں کو عامر جمال نے آؤٹ کیا. موسم سرما میں عوام کے چولہے جلتے رہیں گے. وزیر اعظم کا گھریلو صارفین کو گیس سپلائی میں کمی کی شکایات پر نوٹس. گیس کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت. کہا گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے. ادھر پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان گیس سپلائی کا اہم معاہدہ طے پا گیا. وفاقی کابینہ نے مدارس رجسٹریشن آرڈیننس جاری کرنے کی منظوری دے دی. انکم ٹیکس آرڈیننس 2024 میں بینکنگ کمپنی سے متعلق ترامیم منظور. کاربن مارکیٹ میں تجارت سے متعلق پالیسی گائیڈ لائنز کی بھی منظوری. یونان کشتی حادثہ. FIA کے کسی بھی اعلیٰ افسر کے خلاف کارروائی نہ ہو سکی. انسانی سمگلنگ میں سہولت کاری کا ملبہ کانسٹیبلز اور انسپیکٹرز پر ڈال دیا گیا. 32 اہلکار مشتبہ قرار. نام PLNI میں شامل کرنے کا فیصلہ. دستاویزات کے مطابق اسلام آباد اور فیصل آباد ایئرپورٹ کے 19, کوئٹہ کے 5 اہلکار شامل. سیالکوٹ کے 3 اور لاہور کے 2 اہلکاروں کے نام فہرست میں موجود. ادھر انسانی سمگلنگ میں بھارتی ایجنٹ کے ملوث ہونے کا انکشاف. FIA کی کراچی ایئرپورٹ پہ کارروائی. ایجنٹ سمیت 4 افراد گرفتار. عبدالشکور آذربائیجان میں موجود بھارتی ایجنٹ گوتم شرما سے رابطے میں تھا. سال 2024 میں سورج کراچی والوں سے ناراض رہا. جون اور جولائی میں قہر برستا رہا. ہیٹ ویو نے شہریوں کے ناک میں دم کیے رکھا. مرنے والوں کی تعداد 53 تک جا پہنچی. تفصیلاتی رپورٹ اسی بلیٹن میں شامل.